الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال تعالى: وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرت محترم صاحب، اللہ تعالی کے کرام، مہمانان کرام اور عزیز فرزند، اللہ پاک کا شکر و احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں وہ برکت والا موقع عنایت فرمایا اس میں ہمارے طلبہ حدیث نے کتاب اللہ کے ختم پر دستار فضیلت اور نعت حاصل کی، اور اسی طریقے سے فارغ ہونے والے کتاب سنت کے ماہر علماء انہوں نے بھی حدیث شریف کی نسبت سے آج دستار فضیلت حاصل کی۔ یہ کتاب اور سنت کا مجموعہ جو اللہ پاک کا دین ہے اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور ایک سلسلہ انسانوں کی ہدایت کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف زمان اور مکان اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کے لیے میں تم سب کا رسول ہوں۔ اللہ پاک نے مختلف صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب عزیز میں نوازا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ پاک نے خلاف تبلیغ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے آخری اس قدر نبوت کی آخری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر فطر کے طور پر بھیجا، اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور میری نعمت تمہارے اوپر کام فرما لی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو زندگی
زندگی کا آئیڈیل، زندگی کے آدرش نمونے کے طور پر ہم نے تمہارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جس پر یہاں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس بات کے انداز میں آیت میں یہ فرمایا، اور دوسری ایک آیت کریمہ میں منفی انداز میں فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ۔ اس کائنات ارض و زمان، آسمان و زمین کے اس پورے نظام کو، اس پوری کائنات اور یونیورسل کو، برہمانڈ کو چلانے والی ذات یہ فرماتی ہے کہ میرے نزدیک تمہاری دنیاوی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ذات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ہی شخصیت ہے جن کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہم پیش کرنے کا چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارے طلبہ عزیز نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی، طلبہ عزیز نے احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے اساتذہ اسلام کی رہنمائی میں حاصل کی۔ یہ کتاب و سنت آج ہمارے پاس محفوظ اور صحیح شکل میں موجود ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ دوستو اور یہ میرے اور آپ کے سامنے قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، ایک نقطے اور ہر اپنی کمی زیادتی کے بغیر جیسا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج تک اپنی شان تبادیت اور اپنی شان رفع اور بلندی کے ساتھ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے چیلنج کے ساتھ اس دنیا انسانیت کے سامنے موجود ہے۔ آپ کے سامنے میں آیت پڑھی، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ قرآن کریم نے چیلنج فرمایا، صرف چیلنج نہیں تھا، اس اللہ الغیوب کو معلوم تھا کہ شیطانی قوتوں کو میں نے اجازت دی ہے، اور اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ مجھے مدت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ پاک نے اجازتوں کی بات اس کو مہلت دی، یہ اپنی شیطانیت سے، اپنی باطنی اور اپنی باطنی قوتوں کے ساتھ مصروف عمل اللہ پاک نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ یہ اللہ کے دشمنوں نے قرآن کریم کے مقابلے میں ایسے مکر کیے، ایسی تدبیریں کی، ایسی چالاکیاں کی، ایسی شرارتیں اور خباثتیں کی کہ اگر اللہ پاک کی دین جس کی اللہ سے ذمہ داری تھی، اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی انسانوں کے بس میں نہیں تھا اس قرآن کریم سے ہم حفاظت کریں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہود کے لیے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہدایت اور نورانیت والی کتاب اللہ پاک نے یہودیوں کو عطا فرمائی۔ یحکم بہا النبیون، انبیاء کرام علیہ السلام اس کتاب الہی کی روشنی میں لوگوں کو عملی زندگی کے احکام اور مسائل بتلاتے تھے، لیکن آج اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِمَسْتُخْفِرُوا مِنْ کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کا ذمہ دار بنایا ہے، لیکن یہود اس کی تمام فوج حفاظت نہیں کرتے۔ کتاب اللہ نے خود فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کی کتاب کے کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دے، لفظی اعتبار سے بھی فرق کیا، معنی کے اعتبار سے بھی فرق کیا، اور کس کے سامنے کیا؟ اللہ پاک نے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کے سامنے یہودیوں کا ایک آیا بنا کاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد کی کیا حکم ہے؟ بخاری شریف پڑھنے والے طلبہ حدیث روایت کو پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے یہاں اس کی کوئی بڑی سزا نہیں ہے، زانی اور زانیہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والے عورت کو
گدے پر بٹھایا جائے اور ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدے میں اس کو محلے میں گرایا جائے، بس یہی اس کی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے یہاں آئے تھے رجم نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما اس یہودی پادری کو اور اس بڑے عالم کو جس نے آئے تھے رجم پر انگلی رکھ دی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کی وہی سزا ہے جو قرآن نے سزا دیا ہے، آئے کے رجم پر انگلی اٹھوائی اور وہاں وہی سزا دی۔ ایسی قوم سے پالا پڑا ہے امت محمدیہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو ستایا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ وہ کون سی چیز ہے فبرأہ اللہ مما قالوا؟ کیسے نبی کی شان میں بے ادبی کے جملے ان کی زبان سے نکلے ہوں، نبی کی جسمانی حیت کے اوپر، بدن کی ظاہری احوال کے اوپر پیر لگا کر اس طریقے سے ان کو ستایا گیا کہ ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزت کا آئے جہاد کا بڑا اجر، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی اور کہا کہ ماں آتا ہوگا، اللہ پاک نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی خوشی کے ساتھ اس کو وہ چیز دی۔ اس نے اس تقسیم سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ واللہ اس تقسیم کو صحیح انصاف کے ساتھ یہ مال غنیمت تقسیم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ارحم الحاکمین کی طرف سے ارحم الراحمین بنا کر بھیجا ہے، جن کی شریعت کو وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اعتدال والی، میانہ روی والی، ہر چیز میں غلو اور کمی کے پاس شریعت لے کر بھیجا ہے۔ اس نبی کے ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے۔ اس موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بتایا رحم اللہ موسیٰ، کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، مجھے تو یہ ایک جملے سے تکلیف دی گئی، لقد اوذی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیرہ بہت زیادہ ستائے۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ پاک نے یہود کے حوالے، اللہ پاک کو فرمانے ہیں کہ مستحفظوں کی کتاب ملا، تو انہوں نے اس کتاب کی یہ لت بنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لفظی اور معنی کے اعتبار سے یہودیوں نے جو اپنی کتاب کو بدل دیا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کر یہ اللہ پاک نے ہمیں اس کا ذمہ دار نہیں بنایا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کتاب اسلام کے مقابلے میں 1400 سال سے مسلسل محنتیں ہو رہی ہیں، اس لیے شیطان کی خواہشات کے اڈے چلانے والے جب تک یہ کتاب روئے زمین پر رہے گی، اور انشاءاللہ یہ صفات الہی ہے، اللہ پاک کی قدیم صفت ہے کلام، اللہ پاک کی ذات قدیم لا یزال لم یزل ولا یزال، طریقے سے اللہ پاک کی صفت کلام کی لم یزل ولا یزال ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کتاب کی تبدیلی کی کوششیں کی، جب کتاب کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا تو کتاب والوں کے ساتھ معاملہ کرنا شروع، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستایا، مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں ساری وہ کوششیں کی، احادیث مبارکہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ کوششیں کی گئی کسی طریقے سے یہ امت اپنے نبی کے باپ صاف کلام سے محروم ہو جائے، جس کلام کو کتاب اللہ نے خود فرمایا ثم ان علینا بیان۔ قرآن کریم ایک مجمل کتاب ہے، اصولی اور قانونی کتاب ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کی دوبارہ سے نکلے ہوئے ارشادات عالیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھر سے ظاہر ہونے والے اعمال غالیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پیش آنے والے واقعات پر باوجود جاننے کے، باوجود معلوم ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، یہ قول النبی، فعل النبی اور اثبات النبی، یہ سب کا مجموعہ احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے بعد
بغیر محنت اور مشقت کے نہیں آئے۔ کل بھی اس جگہ پر بخاری شریف کے جلسے میں حاضری ہوئی، اتفاق سے جو آخری حدیث کے ساتھ حاشیہ لگا ہوا ہے، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لگایا اور آج تک انہی کے حاشیے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھا رہے۔ وہی حاشیے میں آپ نے چند اشعار ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں نے بخاری شریف کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے معانی کو واضح کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے میں نے کتنی راتیں بیداری کیا، کتنی محنت اور مشقتیں، کتنے راویوں کے نام، کنیتیں، الفاظ، اس کے پیچھے میں نے محنتیں کی، جب وہ راوی کے سلسلے کی تحقیق اور اس کے پیچھے میں نے اپنے کتنے دن اور راتیں، اپنی تندرستی کے کتنے ایام اور بیماری کے کتنے احوال کو میں نے سب سے نظر کر کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، اس کے لیے میں نے کوشش کی۔ مشکات جو ہمارے یہاں کسی زمانے میں خانقاہوں میں مشکات ہی کی تعلیم ہوتی تھی، بخاری شریف سے ہندوستان کے سارے علاقے محروم تھے۔ ایک وقتی طور پر 10ویں صدی ہجری میں جب گجرات میں مظفر شاہی سلطنت کا دور قائم ہوا، محمد تغلق کے زمانے میں دہلی کی مرکزی حکومت سے بغاوت کر کے صوبے خود مختار ہو گئے اور اسی میں گجرات میں مظفر شاہی سلطنت 184 سال تک قائم رہی۔ پھر دوبارہ اکبر نے اس پر قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کے ماتحت گجرات آ گئے۔ اس بیچ کے 184 سالہ دور پورا شاہی کا دور، علاؤالدین خلجی کا دور، یہ سارے ادوار میں گجرات مستقل سلطنت جہاں سے مظفر شاہی دور کی رہی، اللہ پاک نے اس دور میں گجرات کو علم حدیث کا مرکز بنایا اور اس وقت بخاری شریف اور احادیث مبارکہ کی کتابیں آئی۔ شیخ علی مصطفی، محمد بن طاہر فتوی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد المحسن باقری، راشد بن داؤد، یہ سارے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، اس دور میں بخاری آئی احمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں، لیکن تھوڑی 184 سالہ مدت رہی۔ پھر دوبارہ یہاں سے بھی بخاری شریف کے اسباب چلے گئے، منفی فلسفہ، فقہ اور پورے فقہ کا دور جاری رہا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو نشأت ثانیہ کے لیے کھڑا کیا اور آپ کے ذریعے سے ہم بخاری شریف کی روایتیں پڑھتے ہیں۔ مجھے ذکر کرنا ہے کہ کتاب و سنت سے جب امت اپنا دامن وابستہ کرتی ہے تو اللہ پاک سنت کی برکت سے بدعات اور شرک سے امت کو محفوظ کر رہا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک جگہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں شیخ مؤ والی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تصوف میں کچھ چیزوں کا ایسا اضافہ ہوا جس کا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے نہیں تھا، تو بدعات نے جنم لیا۔ نمازوں میں نئے نام سے نمازوں کو رکھا گیا، صلاۃ العاشقین، صلاۃ المطلوبین، اور نمازوں اور کون سی نئی نمازوں کے نام نکلے۔ وہاں حضرت مولانا فرماتے ہیں سوائے استثناء گجرات کے، آپ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اور غازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ہمارے وزیر الدین عالمی رحمۃ اللہ علیہ تو احمد آباد میں کانپور کے علاقے میں سوئے ہوئے بڑے حدیث اور بڑے علم فقہ منطق اور اصول فقہ کے ماہرین ہیں، جن کا لقب بھی تھا استاد الاساتذہ۔ 50 سال تک جنہوں نے درس کیا، انہی کے زمانے میں یہ غوث راجعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نئی نمازوں میں بھی بدعت نکلی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقے حدیث شریف سے محروم اور گجرات کا اتنا کہ وہاں حضرت علی مصطفی اور مولانا محمد بن طاہر فتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود تھا۔ تو جب محدثین کا وجود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کو زندہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ادارے
جو کتاب اور سنت کے عبادت کے مراتب آپ سن چکے ہیں حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک حلقہ ذکر کا لگا ہوا ہے اور ایک حلقہ کتاب اللہ کی تعلیم کا لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر والوں کی فضیلت بتلائی اور تعلیم والے حلقے میں آپ تشریف لائے، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مدرس بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ طلبہ علی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اور آپ کے دسترخوان کے خوشاکی ہیں، آپ کے دسترخوان کے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت جب ملی ہے۔ حضرت علامہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بہت بڑے امام آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ کرسی جب انگریزی مقبول ملتی ہے یہ ہلاکت نہیں ملی ہے، یہ سیاست ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ استخلاف کے طور پر ملی ہے، باپ کے بیٹے کو ہلاکت ملی ہے، اس طرح یہ کرسی ہلاکت سے نہیں ملتی، یہ نبی کی نیابت سے ملتی ہے۔ تو اس جگہ پر بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس کا وہ نائب ہے اسی کی بات کو نقل کرے، اسی کے کلام کو نقل کرے اور اسی کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے لائی۔ دوستوں اور بزرگوں کو یاد رکھے، دنیا اپنے مادی اور جسمانی لحاظ سے ترقی کے عروج پر ہے۔ ڈیجیٹل سائنس میں یہ راحت و آرام اور سارے نقشے ہمارے سامنے پیش ہوئے۔ پچھلے دور کے انسان کے مقابلے میں ٹیکنالوجی نے ہم سب کو زندگی کے اسباب اور راحتیں اور زندگی کے تعلق کے اور آرام کے نقشے سارے پیش کیے ہیں، لیکن یہ سب راحت کے اسباب۔ راحت کس میں ملے گی اور راحت کس کو ملتی ہے؟ اس جسم کو راحت نہیں ملتی ہے جب تک اس دل کو سکون نہ۔ رات کو دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی الجھن ہے، چاہے وہ کروڑوں کے بنگلے میں رہ رہا ہوگا، اس طرح نرم سے نرم ہوگا، لیکن اندر دیکھیں گے اس کا بچہ بیمار، کسی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کے سلسلے میں کوئی خبر سنتا ہے، یہ دنیا لگی ہوئی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کو ہم نے پکڑ میں رکھا ہے، بڑے سے بڑا متکبر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے پوچھا، چاہے فرعون ہے یا کسی نے، کہ یہ مکھی اللہ پاک نے کیوں پیدا کرتا ہے؟ فرمایا تیرا تکبر تو نہیں، اس کا نام بھی ہے ذباب، ذبح و آپ بتا دیجیے وہ واپس آئے گی، آپ لوٹے گی ہو۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو ذباب معمولی کی مکھی کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اے انسانوں تم سب سے بس فقیر ہو، میں اور آپ فقیر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بیچارہ کچھ مال و دولت کے لیے، کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے کھڑا، یہ میری اور آپ کی فقیر کی تعریف ہے۔ لیکن اللہ پاک سے فرماتے ہیں تو ہماری جتنی احتیاط، جتنی ضرورتیں، جتنی پریشانیاں، جتنی ہماری کمزوریاں، جتنی کمیاں ہیں، اور ہم ان سب کو جاتے ہیں۔ وہ جب یہ فرماتے ہیں انتم الفقراء، مالدار کو بھی کہہ رہے تو اپنی تندرستی میں میرا محتاج، تو اپنی راحت اور آرام میں میرا محتاج۔ ایک غریب کو بھی کہا جا رہا ہے، مالدار کو بھی کہا جا رہا ہے، ایک پڑھے لکھے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تو فقیر ہے، اور ایک نہ جاننے والے کو، عام آدمی کو، اس کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کو سب سے سب محتاج، بے نیاز اور صرف اللہ پاک نے یہ دنیا کا نظام بنایا تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ فرمایا کہ زندگیوں میں چین اور سکون اور عافیت چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کو کہا لقد کان لکم، لکم سے مسلمان کی مراد ہے، اور قرآن کریم پوری ہدایت للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ امریکہ کا ایک عامی،
ایک حبشی النسل مسلمان، اس کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ اور سپر پاور اور ہائر ایجوکیشن والے جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا استاد سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی فرمایا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگیوں کا چین چاہتے ہو، امن و عافیت چاہتے ہو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی زندگی کا نمونہ دے دو گے، زندگیوں میں چین اور سکون ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تنسون۔ میرا ذکر اور میری یاد، اس کا وہ طریقہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ تو چیلنج ہے قرآن کریم کا، لیکن اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو بہت سارے اسباب ایسے ہوں گے جو نبی کی زندگی سمجھنے سے، نبی کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ کریں گے۔ بہت ساری غلط روایتیں ہوگی جن کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا، ہم اس کو حدیث سمجھتے ہوں گے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا، قرآن کے لیے تو چیلنج ہے ہی، منظر کر دے، لیکن کتاب اللہ کی تفسیر ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ۔ اللہ پاک نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت کو ہر زمانے میں تیار کیا۔ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، مشکات کے مصنف کتاب ختم کر رہے ہیں اور آخر میں جو آپ کتاب کے بالکل اخیر میں لکھ رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آج شعبان کا چاند نظر آ گیا، آئندہ تک قوت عید ہے، رات سے ہی شروع ہو گئی اور میں یہ کتاب ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہم عزیز طلبہ، علم حاصل کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے اور امت کے عام مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ علماء تمہارے سامنے مشکات کی حدیث سناتے ہیں تو صاحب مشکات میں کیسی پریشانیاں، کیسی خوشی کے موقع ہیں عید کا۔ آدمی کیا کرے گا، تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن، لیکن مشکات کے مصنف اس وقت لکھ رہے ہیں کہ برا شعبان کا چاند، رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل عید ہے اور آج رات کو جو اپنی کتاب کو مکمل کر۔ ایسی تکلیفیں، پریشانیاں، اپنی خوشیوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں وقف کر دیں۔ میرے عزیز طلبہ اور میرے دینی بھائی، ہمیں لذت ملتی ہے اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے بستروں میں، اچھی سواریوں میں، لیکن جس کو علم سے واسطہ ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی تعلیم عطا فرماتا ہے، وہ رات کی تنہائی میں بھی جب پڑھتا ہے اور کوئی چیز اس کو مل جاتی ہے کتاب و سنت کی گہرائی سے، اس کو جو خوشی ہوتی ہے یہ کسی اچھی صحت کے ہوٹل میں کھانے والے کو جو میسر نہیں ہوتی ہے، وہ لذت قلبی اس کو میسر ہے۔ اور اصل لذت تو آپ جانتے ہیں نہیں کی، ایک آدمی کسی کے ساتھ کھانے کے لیے گیا دعوت، لیکن کوئی حادثہ یا کوئی تکلیف کی بات سنی، یہ پورا کھانا اس کے لیے بے لذت بن جاتا ہے۔ لوگ اس کو لذت سے کھا رہے ہیں لیکن یہ بیچارہ اس لذت کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ اور امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرے اور آپ تک آنے سے پہلے کتنے مرحلوں سے گزرا ہے، کن کن حالات سے ہر کسی کو کیا کیا تعلقات، علماء متکلمین، اقارب کی لائن سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو فلسفی سمجھا، یونانی فلسفہ سمجھی اور اپنے عقلوں کے اعتبار سے دین اور طبیعت میں تبدیلی کرنا چاہتے، امت مسلمہ کو پہلے ہی دور میں احادیث مبارکات کے مقابلے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی جماعت سے سابقہ پڑا جو اللہ پاک کی صفات کا انکار کرتی، جو عقلی اعتبار سے دلیلیں کرتے تھے اور ایسی غلط قسم کی دلیل ہے ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ ان کی دلیلیں عقل میں آنے والی۔ آج پھر وہی دور آئزیک نیوٹن سے لے کر اور ڈارون سے لے کر آئنسٹائن تک ہمارا نوجوان اسکول اور کالج میں جو پڑھتا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی سے دوری کرنے کے لیے اللہ پاک کی اس کائنات کی عجیب و غریب تھیوریاں پیش کی جاتی ہے
ایک خالق اور مالک کا تصور ختم کروا کر دنیا کو لے کر الحاد اور لاجیت کی طرف علت اور معلوم سبب اور مسبب ایک چیز ایسی ہوئی اس سے وہ ایسی ہوئی، پھر اس سے یہ ہوا کیونکہ کیسے بنی مختلف قسم کے ذرات مل گئے اور ایک قطر انسانی اور پوری مدت کے بعد معلوم آ گئی اور وہ ترقی ہو کسی کسی سے پھر اور بڑا کیڑا بنا مکوڑا بنا، یہ سپر سے مگر بس کیسے بنا، پوری دنیا کا نظام گروتواکرشن بس کشش کی بنیاد کے اوپر قائم ہے اور نعوذ ایک دوسرے سے مل کر ان بہت چیزیں وجود میں آتی ہے۔ اب ہمیں آج کے دور میں خالق اور مالک کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ آج کی اسکول اور کالج ہے، آئیزیک نیوٹن سے لے کر پیر اوپر سے نیچے کیوں گیا، اوپر کیوں نہیں کرا ہے، یہ تھیوری سے شروع کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کی تھیوریوں کے ذریعے ہمارے نوجوان کے ذہن سے ایک اللہ پاک کی طاقت اور قدرت کا تصور ختم کروایا ہے۔ قرآن کریم پورا اللہ پاک کی ذات و صفات سے بھرا پڑا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات، آپ کے کلمات اللہ پاک کی شان عظمت، اس کی بزرگی، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کو بچاتی ہے۔ جب مسلمان کے دل میں ایک اللہ کا خوف آ جائے گا تو کائنات کی ساری چیزوں کا درد اس کے دل سے نکل جائے۔ میں نے اور آپ نے قرآن کریم کے مختلف واقعات بیانات آپ نے سنے، تنے تنہا ایک نبی ہے، سارا ماحول ناخوشگوار، وقت کی حکومت دوسروں کے قبضے ہے، وقت کے ظالم اور ظالم سارے کے سارے نبی کے مخالف، ساری ناخوشگوار حالتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی تربیت ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کو بار بار ذکر کر کے بتاتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بچوں کو قتل کرنے کا ایک پروگرام رکھا ہے۔ اسی لیے یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہمیں تو تکلیف ہوئی، اسی نام ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو اس کی کوشش اللہ پاک نے پیدا فرما دیا۔ اب پھر فرعون کی طرف سے پھر فتح کی تاریخ، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اللہ پاک نے سارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل پریشان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِيهِ لَوْلَا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے چین ہے، کسی کے سامنے کہہ سکتی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا تو الفی اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہہ سکتی تھی بے چینی میں، لیکن اللہ پاک نے ان کے دل کو تسلی دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اپنے بیٹے کی فکر کے علاوہ ساری چیزوں سے بے فکر ہو گیا، پوری توجہ اپنے بیٹے پر لگی۔ ایسے موقع پر امکان تھا کہ پڑوسی پڑوسی کسی عورت سے یہ کہتے تھی کہ میں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور فرعون تک یہ بات پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے ان کے دل کے منہ کو بھی بند کر دیا۔ اللہ پاک خصوصیت کو موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ دوستو اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی آیتیں اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو بتلاتی ہے کہ ایک طرف پورا دنیا کی سپر پاور طاقت مصر کی عظیم سلطنت تنے تنہا موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے خلاف ہے۔ اللہ پاک نے ساری قوتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح تعلیم ان تمام مرحلوں کے پاس ہوئے۔ یہی حال جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے سورہ یاسین میں فرمایا
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ آیتیں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کے مظاہر ہے جو اللہ پاک مجھے اور آپ کو 1400 سال پہلے نازل ہونے والی آیت، لیکن اس کی تروتاز کی، اس کے اندر کے مضامین کی بلندی، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کو کہہ رہی ہے کہ خدا نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے نظر سے بچایا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہ بھی آج بھی اپنی طاقت اور قدرت سے وہ ساری کرشمہ کاریاں کر سکتا ہے جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بنا دیا، آج بھی وہ ابراہیم کا قدیمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز درستہ ہے. چند سال پہلے جب سوویت یونین تھا اور دنیا میں 2 سپر پاور تھے، امریکہ اور سوویت یونین، اس سوویت یونین کے ماتحت رشیا اور رشیا کے علاوہ 15 ممالک، ان سب کا یونین ملا کر سوویت یونین کہا گیا، اور سوویت یونین نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان میں. کمیونسٹ طاقتوں نے قبضہ کر لیا تھا سارے ممالک پر، اور آتے آتے افغانستان گلے کی لسی بن گئے. اس موقع پر میں نے اپنے ان کانوں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فلاح عالم تدبیر میں تشریف لائے. صحن میں بیٹھ کر آپ نے یہ سنایا کہ سوویت یونین کے سپاہی یہ کہہ رہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے گولے چھوڑ رہے ہیں، بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ان کے مقابلے، افغانستان والوں کے مقابلے، لیکن وہاں جا کر وہ کیا ہو جاتی ہے، ان کو نقصان نہیں. اور یہ مجاہدین اپنی طرف سے دھول لیتے ہیں اور اس کو اڑاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی سامنے والوں کو نقصان. یہ ثبوت میں آپ کے سامنے آج سے 30-35 سال پہلے کی کرتا ہوں. ہمارے کمزور ایمانوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے نبیوں کے قصے تو بہت پرانے ہیں. اصحاب کہف کا واقعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جس میں اللہ پاک نے سورج کے نظام کو بدل دیا. وَتَلَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ خَمْسِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ. یہ اللہ پاک کی نشانی ہے. اتنی عظیم مخلوق سورج ایک رات میں رہنے والے چند افراد کے لیے اللہ پاک نے سورج کے نظام کو بدل دیا اور تعبیر فرمایا تو سورج کو دیکھے گا کہ جب وہ طلوع ہو رہا تو کس طرح چھت کے چین کے پاس سے گزر جاتا ہے تاکہ سورج کی تمام اور گرمی جو ان کے جسم کو نقصان کرے اس سے ان کو حفاظت نہیں کی جائے. لیکن اتنی گرمی مل رہی ہے جو انسانی ہیلتھ اور انسانی تندرستی کے لیے ضروری ہے. اسے تضاد اور مقابلہ ذات شمال میں بھی فرمایا، داہنی جانب میں بھی، شمال میں بھی، میں بھی اوپر، اور آگے فرمایا جب وہ غروب گزارے کرتی ایک کتے کو بٹھا دیا اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ وسیع صحبت کے اوپر کتا ہے، قلبہم باطن ذراعی لو اطلعت علیہم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اللہ پاک نے ایسا روب ڈالا. حضرت تفسیر مظہری میں مصنف قاضی ثناء اللہ خانی فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں سے آپ کا اس علاقے سے گزر ہوا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس راج میں جاؤں اور جاؤں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ نہ جائیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اگر وہاں جاؤ گے تو ہم تمہارے دل میں روک ڈالیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورے آگے گئے اور ایک دم بے چینی کی اور پھر اس کے بعد واپس کر گیا. یہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے کتے کو اس رات کے گھرانے کو اس انداز سے کر دیا کہ جانے والے وہاں جانے کی ہمت نہیں. اللہ پاک نے میرے اور آپ کے کمزور ایمان کی رعایت کرتے ہوئے آج سے 3 سال پہلے دنیا کی سپر پاور طاقت
رات کے اندھیرے میں اپنا ہوائی جہاز لے کر کابل کے ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، بغرام کے ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں، پوری دنیا نے سیٹلائٹ اور ٹی وی کے ذریعے اس کو دیکھ لیا، اپنے موبائل میں ہم نے آن دیکھ لیا کہ کس طریقے سے دنیا میں سپر پاور اپنے بسترے بند کر کے لے جا رہی ہے اور رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے۔ ایسی عزت اور مسکنت ہم نے اپنی آنکھوں سے اور مزید کمزور ایمان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ پاک گزشتہ 3-4 مہینوں سے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، مظلوموں پر تو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کے بندے ان کو کس طریقے سے ان کی اوقات یاد کر رہا ہے۔ آج بھی وہ ہو رہا ہے، چھوٹے سے نہتے چند مظلوم کس طریقے سے ظلم کا انتقام لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نصرت خداوندی کس طریقے سے شامل ہے۔ آج تو دوستوں اور بزرگوں، یہ کتاب و سنت اس کی حفاظت کے لیے یہ سب ہے۔ ہماری اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن 1400 سال کے لیے ایک تاریخ لگی ہے، جاہلیت کی ایک تاریخ ہے، مفسرین کی، محدثین کی، فقہاء کی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعیوں حضرت مولانا علی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترک اور تاتاریوں نے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی جو کی، ہلاک اور چنگیز خان کے ذریعے عالم اسلام کی ایک بجائے جا رہے بغداد اور شام کا علاقہ خراسان وغیرہ یہ سارا علاقہ عالم اسلام کا تحس نحس کر دیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ سویڈن کے کچھ بچے سوویت یونین رشیا کے دریا کنارے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے سویڈن بالکل انگلینڈ سے بھی اوپر آ رہا ہے، سویڈن اور ناروے، یہ سویڈن کے بچے شکار کرنے کے لیے سویڈن سے نیچے اترے اور ہلاک اور چنگیز خان کا جو لشکر تھا وہ خراسان کے علاقے میں، یہ ماں براؤ نہر ازبکستان، تاجکستان، تاجکستان کے علاقے میں، وہاں سے سویڈن کتنا دور ہے، لیکن کسی نے یہ کہا کہ تاتاری ادھر آ رہے ہیں تو سویڈن کے بچیروں نے مچھلی کا شکار کرنا چھوڑ دیا، اتنے دور سے ان کے دل میں رعب تاتاریوں کا، چنگیز خان کا رعب تھا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں تاریخ میں یہ جملہ مشہور علامہ ابن عثیر جو محقق ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مشہور تھا اذا قیل لك ان التتر فالهزم فلا تصدق، جب تم سے یہ کہا جائے کہ تاتاریوں نے شکست کھائی ساری باتیں مان لینا، لیکن تاتاریوں کی شکست کو مت مانا۔ لیکن چند دن نہیں گزرے اللہ پاک نے خود یوروپ کا معافر سر ولیم میور یہ لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی فاتح قوم اسلام سے مغلوب ہو، یہی چنگیز خان اور ہلاک مقابلہ اولاد ہے۔ چند سال نہیں گزرے کہ بڑی بڑی مسجدوں میں جن کو انہوں نے ویران کر دیا، ہاتھ سے تسبیح لے کر یہی تاتاری قوم خاصہ گر گیا کعبہ کو آسود نے اللہ اقبال نے فرمایا صنم کھانے سے اس کھانوں سے اللہ پاک نے کھڑا کیا اور اسی قوم نے سال تک سلطنت عثمانیہ کے نام سے عالم اسلام کے اوپر اپنا کرتا ہے اور پوری دنیا میں 3 بر اعظم افریقہ، یوروپ اور ایشیا پر حکومت سلجوقیوں نے حکومت کی۔ یہ سب وہی تاتاری قوم، ترکوں نے ہندوستان میں آنے والے بابر یہ سارے فرغانہ کا علاقہ یہ اللہ پاک نے اپنے دین کے لیے کیسے نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مسلمان دعوت کی جو محنتیں ہوتی ہیں اس کو ذکر کم کرتے ہیں اور جہاد کو زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اسی جہاد کا ایک جز ہے بدائی باللتی احسن، یہ جو طریقہ اللہ کے کچھ بندوں نے محنتیں شروع کی تھی اسی دور اور تو تاتاری قوم نے بہت بڑا طبقہ اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ ترک شاہزادہ شکار کے لیے نکلا اور راستے میں ایک بزرگ شیخ جمال الدین نام سے ملتے ہیں، اس نے پوچھا کہ تم افضل ہو یا میرا کتا؟ اس مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تو میرا کتا حقیر ہے یا تم حقیر، تم میں کون حقیر؟ بزرگ شیخ جمال الدین نے فرمایا اس کا جواب میں ابھی نہیں دے، جس وقت میں دنیا سے جاؤں اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تب تو میرے کتے سے میں بہتر ہوں
اور اگر دنیا میں ایمان کے ساتھ مستر نہیں ہوا تو تیرا خطہ بہتر ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کی کچھ گلیاں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، پہلے بھی جملہ بلند حرمین ہے، ان للہ تعالی نفحات، اللہ پاک کی طرف سے کچھ ہوائیں چلتی ہے، کچھ گلیاں ہوتی ہے، اس وقت قبولیت اللہ پاک کی طرف سے نوازی جاتی ہے، اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں اور بات کے ذریعے میں کوئی بندہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ ہدایت کی ہواؤں سے منور ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف نے فرمایا ان اوقات کی تلاش جمعہ کے دن مختلف گلیاں بتلائی کہ بندہ کسی بھی وقت اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے۔ شب بدر کو ہم جیسے کمزوروں سے محفوظ کر لیا ہے، چھپایا گیا، اس لیے کہ اگر وہ بتلائی جاتی اور پھر قدر نہ ہوتی تو لیلۃ القدر کی بے قدری ہوتی۔ اللہ پاک نے چھپا دیا کہ ان گھڑیوں کا لحاظ کر کے کوئی بندہ آ جائے، چاہے وہ گھڑی لیلۃ القدر کی نہ ہو، لیکن بندے کی طلب دیکھ کر کتا نواز ہے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تو بندے کی طلب اور بے چینی دے۔ جب بندہ کی طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر وقت، حدیث قدسی میں فرمایا میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم تمہاری تنہائی کے اندر مجھے یاد کرو، تمہاری انسانوں کی مجلس میں مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا، میرا سنانا بندہ میری عظمت میری بزرگی کو بیان کرتا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ مدارس اسلامیہ جو دیے ہیں، یہ دین کے جو قلعے ہیں، یہ 1400 سالہ کا تسلسل ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیات، اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے 4 مقصد ذکر کیے۔ مدارس اسلامیہ میں یتلو علیہم، صبح سے لے کر شام تک تلاوت ہو۔ ہمارے شہر میں رہنے والے حضرات سوئے ہوئے ہوتے، بہت سے کچھ بابرکت وہ ہوتے ہیں جن کو تہجد نصیب ہوتی، کچھ وہ ہیں جن کو دور کے دوران میں فجر نصیب ہو جاتی ہے، اور کچھ بیچارے محروم القسمت وہ ہے جن کو 8-9 بجے سورج کے نکلنے کے بعد بھی اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ سوئے ہوئے، لیکن آپ کی بچی کا مدرسہ مسجد جہاں بچے حافظ قرآن ہوئے، وہ رات کو 4 بجے 5 بجے اٹھ کر سوتے سلاتے گنتے پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے۔ رات کو لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں، یہ حفظ کے طلبا صبح کے سبق ہے یا آئندہ کل کے دور کے لیے رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک اللہ کا ذکر ہے۔ صاحب ہمارے یہاں آئے، مدرسے میں آنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہاں آ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ زمین پر اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہوگی مدرسوں کے علاوہ جہاں رات کو 12 بجے بچے سوتے ہیں اور صبح 4 بجے اٹھ کے پھر اللہ کے کلام کی تلاوت۔ یہ تو حفظ کے بچوں کی بات ہے۔ علماء، عالم کلام کے بچے، تجوید والے اور ناظرہ کے بچے اور مسائل تربیہ پڑھنے والے، یہ سارے حضرات لگے ہوئے ہیں، تو یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں بقاء اللہ کی وہ بابرکت زمین ہے، مدرسے اور مسجد ہے کہ جہاں اللہ پاک کے کلام کی تلاوت ہو۔ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم یہ فرماتے تھے کہ کشمیر میں بارش ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے اور اس کا اثر گجرات تک ہوتا ہے۔ یہ ایک ظاہری چیز ہے، وہاں ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈی برف باری ہوئی اور گجرات تک اس کی ٹھنڈی کے اثرات۔ مولانا فرماتے تھے رانگیر میں اور ترکیسر والوں کو کہ اے ترکیسر والوں، رانگیر والوں، جب کشمیر کی ظاہری ہوا کا اثر وہاں سے گجرات تک آ سکتا ہے تو آپ کے گاؤں کے مدرسے اور مسجد میں پڑھنے والے طلبہ حدیث کے قرآن کی برکتیں تمہارے گھروں میں نہیں آ رہی۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے کلام پڑھنے والے کو بخش دیتے ہیں، تو اس کی برکت سے آپ پوچھیں حافظ قرآن کے والدین کی فضیلت بتلائی جاتی ہے، حافظ کی فضیلت نہیں بتلائی جاتی۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ قرآن اور ورث کی کما تم کا ضرورت کی ہوتی، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرا مقام نہیں ہے، تیرا مقام قرآن کی نسبت کے بڑھتے نہیں جائے۔ جب اس کو یہ مقام بتلایا ہے والدین کو تو اس کا کیا مقام ہے؟
اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ مدارس اسلامیہ کی شکل میں جو دین کے سیرے ہمیں دیے ہیں، جہاں کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ محفوظ امانت جو صحابہ کرام نے تابعین کو دی ہے، تسلسل کے ساتھ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں یہ ہمارے اساتذہ کرام، محدثین کرام، فقہائے کرام اور مجتہدین کی نسبت سے یہ علوم ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہوتا ہے جب رسمی طور پر اس علم کے اختتام کی طالب علم کو دستار بندی لگائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے علوم سے محفوظ کر کے تیرے سر کے اوپر ہم نے ایک چیز رکھی ہے، کان بند کر دیے جاتے ہیں پگڑی میں کہ خارج کی کوئی چیز نہ سنے، جو تو نے سنی ہے اسی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ یہ کتاب و سنت کے علوم کے ساتھ یہ جو آپ کو زندگی اور فراغت کی یہ جو پگڑی دی ہے، پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں اور اسی طرح مختلف قوموں کے یہاں بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی اور اس کا اہتمام ہوتا، یہ نسبتیں ابھی کل ہمارے یہاں ایک کتاب چھپ کر آئی، الفضل المبین فی المسلسل، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں جو آپ نے کوئی بات کہتے ہوئے نقل فرمائی، کوئی عمل کرتے ہوئے کوئی روایت سنائی، مسافہ کرتے ہوئے سنائی۔ شاید ہمارے طلبا نے چند دن پہلے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکات ان کا چھوٹا سا کلپ دیکھا ہوگا، طالب علم آتا ہے اور آپ اس سے اس طرح مسافہ کریں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اس طرح کیا، استاد سے شاگرد نے کیا، اور تسلسل کے ساتھ ہم تک یہ آ رہا ہے۔ اس قسم کی جو روایتیں ہوتی ہے ان کو مسلسلات کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اگر اس میں کچھ انقطاع کی ہے لیکن اتنی لمبی اساتذہ سے یہ تسلسل آ رہا ہے، حضور سے لے کر آج 1400 سال کے بعد تک یہ چیزیں مجھے اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے ایک ادا کو محفوظ پر رکھا ہے، آج یاد کرتا ہے، اور جہاں سستا آتا ہے وہاں سانس باقی رکھتے ہوئے اٹکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے نبی نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، میں بھی اس کو اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ 1400 سال سے آج تک یہ تسلسل بتلاتا ہے کہ یہ دین اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنی حرکتوں کے ساتھ، اپنی ان کیفیات اور ان جذبات کے ساتھ محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بمصطفیٰ میرا ایشرا کہ دی ہما ضرب نرسی تمام بھول ہری، اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلاؤ کہ دی ہما ساری زندگی کا حاصل وہی ہے، ضرب نہ رسی، اگر تو وہاں نہیں پہنچا تمام بھول ہری۔ اس لیے یہ جنگ ابو لہب والی ہے اور محمد رسول اللہ والی، اور تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ پاک نے بتلا دیا، بد دعا کی دی اور خبر بھی دے دی کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھا ہے۔ عراق کے پوری ربی ترکستان سے تعریف فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کا ایک صاف ستھرا راستہ، مستقیما فاتبعوه على بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ یہ بالکل صاف ستھرا دین ہے، اللہ کے نبی چیلنج سے فرمایا علی بصیرۃ، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ کتاب کے پہلے ہی آغاز میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اسکولوں میں اب نئی تعلیم آ رہی ہے، گیتا پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک کورس پہلے تیار کوئی اس کا کرتی نہیں کرتا، اس کو میں نے پڑھا، بچوں کا کھیل ہے، آگے اس کے بعد کفر اور شرک کی باتیں بھی آئے گی، ابھی تو یہ پہلا اس کا مرحلہ ہے، ابھی اس کے بعد دوسرا اور تیسرا۔ یہ ہمارے تعلیم جو جا رہے ہیں، جن مدارس میں آپ جاؤ گے، مکاتب میں جاؤ گے، امت میں جائیں گے، قرآن کریم کا اس طریقے سے بالکل سادہ اسلوب اور طریقہ ہے توحید سمجھانے کا، شرک کو سمجھانے کا۔ کتنی شاندار مثال بھی آپ کسی غیر مسلم سے کہے کہ اللہ پاک نے فرمایا الناس ضرب مثل فاستمعوا،
اے انسانوں، اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں سے ہے، اس لیے پہلے یہ سمجھایا جائے کہ قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے نازل ہوئی اللہ پاک کی طرف، اس لیے یا ایھا الناس قرآن نے کثرت سے اس کے مقابلے میں تورات، انجیل یہ نبیوں پر نازل ہوئی امتوں کے لیے، اس لیے وہاں کتاب صرف امت ہے، اور قرآن کریم نے یا ایھا الناس سے خطاب کر اللہ پاک نے اس کو پوری انسانیت کے لیے رکھا، اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل، یہ لوگوں ایک مثال، ایک اداہرن اور ایک درستان کیا جاتا فاستمعوا، غور سے سنو سمجھ کر، اس لیے کہ قرآن نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ قرآن کی جو مثالیں ہیں یہ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، اہل علم کے لیے، اس لیے علماء ان آیتوں کو پڑھے تو وہاں سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا اللہ کیا مثال دے گا۔ یہاں سادہ مثال ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، ایک اللہ پاک کی ذات عالی کو چھوڑ کر جہاں جہاں جن جن کو تم پکارتے ہو، چاہے کس آکار کا ہو، کس طریقے کا ہو، قرآن سارے انسانوں کو خطاب کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، آج تک انہوں نے کوئی مکھی پیدا نہیں، بلکہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، ان میں پراگ ڈالا جاتا ہے، سب کچھ سن چکے آپ دیکھیں۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں مکھی پیدا نہیں۔ آگے کیا فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اور مکھی پرسا لے لیتی ہے، مکھی وہاں کا حلوہ اور مٹھائی لے لیتی ہے۔ یہ ہمارے درگاہوں میں رہنے والے اور درگاہوں کا سجدہ کرنے والے مسلمانوں کو بھی یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ وہاں سے یہ تصورات، وہاں طاقت اور قوت کے سرچشمے سمجھنا، ان کو نفع کن سمجھ لینا، ان کی ذات کے ساتھ المدد کی وابستگی کرنا، یہ بھی انہی کے ساتھ کرنا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ مکھی کوئی چیز لے لیتی ہے لا یستنقذوہ، یہ وہاں سے بچا نہیں۔ آج یہ سماج مذہب کی جو بنیاد ہوئی، سناتن دھرم میں بھی شرک نہیں تھا، بعد میں لایا گیا، آج یہ سماج نے اس کا رد کیا اور کفر اور شرک یعنی دوسروں کی عبادت سے روکا گیا آج سماج۔ اس کے پیچھے یعنی سرسوتی کا یہی نظریہ تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مکھی کوئی چیز کھاتی ہے اور وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ قرآن نے اسی کو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کمزور۔ آپ کسی سے مانگ رہے ہیں اور بات ہے وہ خود آپ سے ہدیے کا محتاج ہے۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ نے جب آپ خود بادشاہ تھے اس کے بعد آپ نے راستہ اختیار کر لیا اللہ اکبر، اور آپ سے اس وقت کے کسی بڑے مالدار رئیس نے کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم اعظم کیا اور کسی بزرگ کا قصہ ہے، انہوں نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا تم اپنی حکومت میں اضافہ چاہتے ہو، یعنی چاہتے ہو کہ یہ جو حکومت اور یہ جو خزانہ ہے اس میں بڑھوتری ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تب تو اس سے تم پہلے مستحق، مجھے تو کوئی حکومت لینی نہیں ہے، تمہارا دیا ہوا ہدیہ تم ہی واپس لے لو، اس لیے کہ تم تو محتاج، تم اور مجھے جس کی طلب رکھ رہے تھے۔ تو انسان ضعف الطالب والمطلوب، بڑے سے بڑا انسان وہ محتاج ہوتا ہے، ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو کسی چیز کی محتاج ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں یہ مدارس ہمیں کیا سکھلاتے ہیں؟ اللہ پاک کی توحید سکھلاتے ہیں۔ شرک اور کفر کی جتنی شکلیں ہیں ان سب سے بتا کر ایک اللہ کے دربار عالی میں نبیوں والا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے ان مدارس کو منکر نہ سمجھا جائے۔ روئے زمین پر اخلاقیات کی تعلیم دینے والی اگر کوئی درسگاہیں ہیں تو صرف اور صرف یہ مدارس، اس لیے کہ اسکول اور کالج تو سیکولر تعلیم دے، وہاں تو آپ کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، جتنا زیادہ بگڑیں گے اتنے ہی آپ ان کے تابع ہو جائیں گے اور یہاں آپ کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ مدارس کی شکل میں ہمیں یہ جو دین سے سلے کی ہے، جن کی روشنی میں ہم کتاب اللہ اور سنت نبی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اداروں کو آباد رکھے، ان کے خیر کو اللہ پاک عام اور تام فرمائے اور امت کو یہ بتلا دے
کہ بمصطفیٰ کے رسائل مصطفیٰ تک پہنچنے کے طریقے ہیں تو وہی طریقے ہیں جو خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ یہی ابو ہریرہ، یہی حضرت سلمان فارسی اور یہی عمار اور یاسیر ہے جو صفحہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اور آج اللہ پاک ان کی برکت سے صفحہ کے بجائے شاندار عبادتوں میں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ شاندار حل میں اللہ پاک نے پہنچایا۔ آج ہم ان کو بھی یاد کریں، اور جیسے مولانا نے حدیث میں فرمایا غزہ کی محنت کے مسلمانوں کو، جن کے اوپر گزشتہ 100 سال سے ایک مسلسل یہی وہ قوم ہے جو برداشت کرتا ہے، بار بار کبھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، کبھی ایمان میں تزلزل آ جاتا ہے، لیکن یقین کہاں سے ملتا ہے؟ انہی معصوم بچوں کی زبان سے ملتا ہے۔ میں اپنی کیفیت بتلاتا ہوں، ایسے واقعات اور ایسی چیزیں میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں جہاں ظلم اور زیادہ ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن ایمان میں اضافہ اس شخص سے ہوتا ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا ہے، جس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کا ایمان اور اس کا اعتماد دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے نئے گزرے دور میں بھی مادیت اور لحاظ کے دور میں ایسے بھی بننے ہیں جو یہ حکم ایک اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، سست برب الکعبہ اس کی اولاد ہے جو شہید ہو رہے ہیں، اور کعبہ کی خوشبو پہاڑ کے پیچھے سے حضرت میں نظر کو آ رہی ہے۔ اللہ پاک ان کی ہر قسم کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان کے اوپر جو حالات آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کمزور ایمان والوں کو اس قسم کے حالات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ان کی غیر کی مدد فرمائے، اور یاروں میں جو کچھ محنتیں ہو رہی ہے، جو اللہ کے بندے مدرسوں میں اپنی طرف سے دام میں میرا میں سکون نے جو کچھ عطا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے دینی دعوت اور دینی علوم کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی نسبت سے دی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عطیات اور ان کی سخاوتوں کو قبول فرمائے، ان کی جان مال کے تعاون کی عبادت فرمائے، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین متین کے وابستہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا نے جو چیزیں رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، حالات کے تقاضے کے مطابق ہمیں جو رہنمائی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم صدر محترم سے گزارش کریں گے کہ اگر مستجاب دعاؤں کے ساتھ ہمارے قافلے کو اپنے آخری تقریب کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ ظہر کی جماعت 2:15 بجے ہوگی۔ ظہر کی جماعت 2:15 بجے ہوگی جامعہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولانا کریم اغفر لنا وارحمنا۔ رب العالمین، آپ کے بندے آپ کی دین کی عزت میں یہاں حاضر ہیں۔ مولانا کریم دنیا میں بہت سی محفلیں ہوتی ہے، اس میں دنیا کی لذتیں دنیا کے افراد ہوتے ہیں۔ یہ مولانا کریم، ہم غریبوں اور فقیروں کے پاس آپ کے مالدار بندوں کا آنا ہماری عزت سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے دین ولی کی آپ ولی ہیں، آپ کی ذات عالی سب کی مانی رب العالمین۔ آپ کے دین ولی کی حفاظت کے لیے جو انتظامی اعتبار سے کچھ بندے کتاب و سنت کی مہارت حاصل کر کے نکلتے ہیں، مولا ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے بندوں کی خوشی کا اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوگا۔ رب کریم ان کی جائز تمناؤں کو پوری، ان میں جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مسلسلہ عطا۔ جن بھی لوگوں نے ان کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، دو لوگ اس سے پہلے ادارے سے محبتیں رکھتے تھے، دینی نسبتوں سے وابستگی رکھتے تھے، ادارے کمزور اور ضعیف ہے، اسی
صحیح طرح نہیں آ سکتے ہیں اور نگاہوں سے دیکھتے ہیں مولا کو بھی محروم نہ کرتا ہے۔ رب کریم ہم میں جو قرض دار ہے، جو اپنی روزی روزگار کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے پریشان ہے، مولا کریم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ مولا ہم نے جو گزارے مختلف اعتبارات سے، چاہے اولاد کے اعتبار سے، چاہے مالیات کے اعتبار سے، چاہے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے، چاہے سماجیات کے اعتبار سے پریشان حال ہے، اے رب رحیم آپ کو دنوں کے مالک، عالم الغیب والشہادہ ہے، آپ سب کے دنوں کی ضرورتیں، حاجتیں، پریشانیاں جانتے ہیں۔ آپ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ مانگنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا ہے، آپ کا اپنے پاس دعائیں آپ کے پاس دعائیں سکھا کر آپ سے مانگنے کا طریقہ اور طریقہ ہمیں بتایا۔ پھر آپ شان رحمت سے ان تمام دینی اداروں کو جہاں جہاں بھی دعوت کی تعلیم ہوتی ہے، ان دینی مراکز کو جہاں دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، ان خانقاہوں کو جہاں پہ ہماری ضرورت رکھتے ہیں کہ رب کریم آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مقاصد کی مراکز ہے، مولا کریم سب نے آپس میں محبت اور محبت سے ان سب کو ترقیات سے نوازا، ان کو لا قیامت آباد رکھیے۔ مولا کریم کفر اور شرک اپنے نئے نئے طریقوں سے آ رہا ہے، ہمارے معصوم بچوں کی شکل میں، ہمارے اسکول اور کالجوں میں زبردستی اس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ مولا کریم آپ نے ایسے اپنے اپنے زمانوں کے نبیوں کی امتوں کو بچائے، ایمان والوں کی حفاظت فرمائی، کفر اور شرک کی لتاں کو سدھیرے آپ نے ایمان کے دیوں کو جلایا، ان کو روشن فرمایا کہ مولا کریم ہم ان کی حفاظت، ہم معمولی کی عادت میں سیکھ جانے والے ہیں، ہم معمولی کے گھر سے گھر جانے والے ہیں۔ اے رب کریم آپ کے ان بندوں کا صبر و عقیدت سے رکھا ہے۔ مولا کریم ہم اس کی دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن ہم کمزور ہیں۔ رب کریم ان حالات میں آنے سے ہی ہم کر رہے ہیں۔ اے رب کریم تو ہمارے غیر کی حفاظت، ہماری بچیوں کی حفاظت، ہمارے بچوں کی حفاظت، ہمارے عورتوں کی حفاظت، ٹیکنالوجی اور سائنس کی اور موبائل کی دنیا نے ہمارے دین کو بھی برباد کر دیا، ہماری دنیا کو بھی برباد کر دیا۔ رب کریم آپ نے امت مسلمہ کو حیات کے لیے باقی رکھنے کا وعدہ کرنا کہ رب کریم ہم جیسے کمزور لوگ اس دین کی حفاظت نہیں کرتے، مولا ہم نے بڑی غلطیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں۔ اے رب کریم آپ امت کا نوجوان کرکٹ کے گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے، موبائل کی دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس کو پتا نہیں ہے تیرے قتل کے کرتے ہیں آسمانوں میں۔ اے رب کریم امت کو صحیح رہنمائی ہمارے اوقات کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت، آنے والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ رب کریم ایسا ہو کہ غفلتوں میں، کوتاہیوں میں ہماری عبادت چلا جائے اور دعائیں کہی گئی اور جو دعائیں مانگی گئی ہم اس بد دعا کو صحیح نہ بن جائے۔ مولا سے ہماری حفاظت، مولا جو لوگ نیکی اور تقویٰ لا کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، رب کریم ہم تو کمزور ہیں، معمولی کسی چیز سے ہم ہماری عبادتوں میں کوتاہیاں ہیں، ہم اپنی دنیا کو ترجیح دے کر جب بھی کچھ پریشانی ہوتی ہے ہمارا نظرہ دین کے اوپر گرتا ہے، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی کاروباری اور دنیاوی چیزوں۔ اے رب کریم تو ہماری عبادت، مولا ہمیں وہ بہانے نہ دے کہ کسی دنیا پر ہم عبادتوں سے محروم ہو جائیں۔ رب کریم ہمیں ہماری عبادت کری اور پوری زندگی غیر سکون ہمارے ایمانوں کو تندرستی عطا کرنا، وہ روزہ اچھی طریقے سے رکھ سکے۔ آپ کے بہت سے بندے ہیں جو بیچارے رمضان آنے سے پہلے دوائیاں اور علاج زیادہ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح ہمارا روزہ صحیح کامل ہو جائے، ہماری تراویح اچھی طریقے سے گزر جائے۔ مولا ہم تو کمزور ہیں، آنے والے دنوں میں رکاوٹیں آنے سے ہماری حفاظت فرما، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں مزید والا کرنا ہے، احتساب والا بنانے سے رب کریم کی مدارس اسلامیات سے آپ حفاظت فرمائیے۔ مولا قیامت تک آپ نے اپنے دین کی محفوظ
معصومیت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم آپ کے وعدوں پر تزلزل ہمیں آ جاتا ہے۔ آپ کے وعدے ہر زمانے میں سچے رہے، ومن صدق بالنبوہ وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ مولا کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، آپ کی قدرت اور طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ پھر رب رحیم ہمیں آپ کا خوف اور آپ کا روح اور آپ کی محبت ڈال دیجیے، اور مخلوق کا روح اور مخلوق کا خوف ہمارے دل سے نکالیں۔ اللهم انا نسألك بخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان عليك البلاء لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ